امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر مبارک کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو ان کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ آل رسول کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کر رہا تھا اور سب کی کوشش یہی تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر میں رکے۔ تو جیسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر گردان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوجی یزید نے آل رسول کے نواسی کو قتل کیا اور آل محمد کو قید کیا، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھا کہ ایک نورانی سر جس پر آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس وہ اپنے گھر جاتا ہے تو پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر مبارک ہے، کہ یہ حسن ابن علی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے ہی رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام لینا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو تو وہ میں 10,000 درہم تمہیں دے دوں گا۔ جب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر پہنچے کہ ایک رات چلو اور رک جاتے ہیں، اس راہب نے ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب امام حسین کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر آ کے سر کو رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آتی ہے اے راہب، تمہیں یاد ہے جب تو اولاد کے لیے دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر ہی آ گیا۔ جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی، پھر راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کر دیجئے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب، اللہ کی یہی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے دوں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ہر ایک کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر کہا کہ اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوجی یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ کی یہی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے،
ہر گلی گلی اور ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھ دیے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوجی یزید کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی جھکتا نہیں۔ سلام ہو یا حسین، سلام حسین ابن علی۔